امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے. آپ نے بیت المقدس میں اپنا قدم مبارک رکھا. 1.25 لاکھ انبیاء استقبال میں کھڑے ہو گئے. 1.25 لاکھ انبیاء جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا. آقا مدنی بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے. آپ نے تحیت المسجد ادا کی. ادھر سے نماز سے فارغ ہوئے, تحیت المسجد سے فارغ ہوئے. اذان دینے والا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام, اللہ پاک نے حضرت میکائیل کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اے میکائیل, آج انبیاء کی جماعت ہے, بیت المقدس ہے, میرا آخری نبی بھی موجود ہے, میرا آخری پیغمبر بھی موجود ہے, سارے کے سارے انبیاء بھی موجود ہے. بیت المقدس میں اذان دی جائے, اذان کے بعد امامت بھی ہوگی. حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ کا نام بلند کیا. یہی اذان کے کلمات دہرائے جو اذان اللہ نے ہمیں پڑھنے کے لیے عطا فرمائی. آج کا مؤذن جن کلمات کو ادا کرتا ہے, آج کا مؤذن مسجد میں جن کلمات کو ادا کرتا ہے, بیت المقدس میں یہی اذان پڑھی گئی. 1.25 لاکھ انبیاء کو پڑھ کے سنائی گئی. فرشتے نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان. اس جملے پہ آگے خاموش ہو گیا. اے پروردگار, آگے کیا کہوں گا؟ کیا میں یہ کہوں اشہد ان آدم صفی اللہ, یا میں یہ کہوں اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ, یا موسیٰ کلیم اللہ کہوں گا, یا عیسیٰ روح اللہ کہوں گا؟ اے میرے پروردگار, مجھے اذان پڑھنے کا حکم مل گیا, ذرا یہ بھی بتا دیجئے میں اذان میں کس پیغمبر کا نام لوں گا, کس پیغمبر کا نام لیا جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اذان کو مکمل کر جیسے تو نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اسی طرح یہ جملہ بھی ادا کر اشہد ان محمد رسول اللہ. 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کا نام لیا. میرے پیغمبر کا نام لیا جائے, کیونکہ جہاں میرا محبوب موجود ہو, آقا مدنی تشریف فرما ہو, کسی نبی کا نام نہیں چلے گا, کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چلے گی, کسی رسول کی رسالت بھی نہیں چلے گی. اسی لیے فرمایا اذان میں نام بھی میرے پیغمبر کا لیا جائے گا, آخری نبی کا نام لیا جائے گا. اذان کو مکمل کیا گیا. اذان کے مکمل ہونے کے بعد اب صفیں بنائی گئی. چونکہ صفیں بنانا نماز کا حصہ ہے, یہ نماز کے حصے میں سے بنایا گیا. صفیں بن رہی ہیں, اللہ اکبر. صفیں بھی معمولی نہیں, انبیاء کی صفیں ہیں, مرسلین کی جماعت ہے. انبیاء اور مرسلین کھڑے ہوئے ہیں, انتظار میں تھے مصلی امامت پہ کون آئے گا. آج حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے, آج حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے, آج اللہ سے کلام کرنے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے. انبیاء کی جماعت موجود ہے. آج مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے عجیب انداز سے ترجمانی کی کہ شاہ کونین کی جب سواری چلی, شاہ کونین کی جب سواری چلی, انبیاء شاہ کونین کی جب سواری
آسماں اور زمین میں صفیں بچھ گئی، شاہ کونین کی جب سواری چلی، آسماں اور زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کا بازو پکڑا، عرض کرنے لگے آقا مصلی امامت پہ آپ کے سوا کوئی نہیں آ سکے گا، آج امامت آپ کروائیں گے کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ امامت آپ کروائیں گے، کیوں کروائیں گے؟ آپ کیا ہیں؟ بولو بھئی کیا ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ صرف آپ اپنے صحابہ کا امام نہیں ہیں، فرمایا آقا آپ انبیاء کے بھی امام ہیں۔ آج آپ موجود ہیں تو کون آ سکتا ہے؟ آپ ہی نماز پڑھائیں گے، پڑھائیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی انبیاء کا امام بنا دیا تھا۔ پھر قیامت کے بارے میں فرمایا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ، فرمایا میرے صحابہ جیسے بیت المقدس کا امام بھی میں ہوں، قیامت کے دن بھی انبیاء کا امام میں ہی ہوں۔ قیامت کے دن بھی اللہ آپ ہی کو امام بنائے گا، سارے رسولوں کا امام بنائے گا۔ آقا مدنی نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، نماز پڑھانے والا نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے۔ کتنی عظیم نماز ہے، کتنی بلند و بالا نماز ہے، جس کی امامت میرے اور آپ کے محبوب نبی نے امامت کروائی۔ انبیاء اور مرسلین جس کے مقتدی بنے ہیں، انبیاء نے جو نماز ادا کی، نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے چند انبیاء کو یہ حکم ملا، چند رسولوں کو یہ حکم ملا، اپنے اپنے انداز میں اللہ پاک کی تعریف بھی کرتے جاؤ۔ یعنی بیت المقدس میں انبیاء کا اجتماع بھی ہوا، انبیاء کی محفل بھی منعقد ہوئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم